حضرت مولانا اسی راستے سے جا کر اس کی سرکوبی کرتے ہیں۔ الحمدللہ آج کی صدارت حضرت مولانا محمد حبیب صاحب قاسمی فرما رہے ہیں۔ میں اس وقت حضرت والا کی موجودگی ہے، یقیناً حضرت والا کی موجودگی میں کتنے ہی اچھے الفاظ کیوں نہ ہو یا کتنی ہی اچھی بات کیوں نہ ہو، اگر کہی جائے تو ہم جیسے چھوٹوں کے لیے بے ادبی شمار ہوتی ہے۔ میں اس وقت بلا تاخیر حضرت مولانا سے اس وقت التماس کر رہا ہوں کہ حضرت مولانا اپنے صدارتی خطبے سے ہم سامعین کو محظوظ و مستفیض فرمائیں ان مصروں کی روشنی میں کہ ہر چند خیالوں کو یوں پرواز نہیں ملتے، کہ ہر چند خیالوں کو یوں پرواز نہیں ملتے، پستی سے بلندی کے انداز نہیں ملتے، اور ہوتے ہیں کچھ لوگ اپنے آپ میں بے مثال کہ ان کے لیے ان کی طرح الفاظ نہیں ملتے۔ معزز سامعین، یہاں کے لوگوں کی بے پناہ محبتیں ہیں۔ ہر شخص فتح پور کا ایک ایک بندہ، قرب و جوار کا ایک ایک بندہ حضرت مولانا پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ الحمدللہ آج کے مشاعرے کے کنوینر اخلاق فیضی صاحب اور عالم میاں صاحب، انہوں نے بھی آج کے صاحب صدر حضرت مولانا محمد حبیب صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ حضرت والا ہمارے دیار محبت میں تشریف لائے ہیں، یہ ہمارے لیے خوش قسمتی اور خوشبختی ہے۔ ہم حضرت والا کا تہ دل سے استقبال کرتے ہوئے حضرت والا کو شال کے ذریعے ان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ میں عالم صاحب سے التماس کروں گا کہ وہ شال پہنا کر کے حضرت مولانا کا سواگت کریں۔ بس شروع کریں۔ احد صاحب حضرت مولانا کو شال پہنا رہے، ماشاءاللہ یہ خوبصورت منظر دل کی آواز میڈیا پر قید ہو رہا ہے، اور اس خوبصورت منظر کو اور اس نظارے کو پورے ملک ہندوستان میں دیکھا جا رہا ہے۔ دل کی آواز میڈیا جو نور عالم بھائی سوڑیامو سے تشریف لائے ہیں، انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے، اور 2 سے 3 دن کے اندر سوشل میڈیا یعنی یوٹیوب پر بھی پورا کا پورا پروگرام اپلوڈ ہو جائے گا۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم، حضرات علماء کرام، عزیز سامعین، اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ انہوں نے ہم سب کو ایمان جیسی عظیم دولت سے نوازا ہے۔ کافی دنوں کے بعد آج پھر اس مدرسے کے سامنے اس جگہ پر اور اس پروگرام میں میری حاضری ہوئی ہے۔ یوں تو مدن پور بہت بار آیا ہوں اور سب فتح پور سے جڑا ہوا گاؤں ہے، آنا جانا رہتا ہے، لیکن جلسے کی نسبت پر ایک زمانے کے بعد حاضری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حاضری کو قبول فرمائے۔ بزرگان محترم، ایک بات کی خوشی ہے، آپ کے گاؤں میں مکتب اور مدرسہ چل رہا ہے، اور یہ بنیادی چیز ہے۔ اس لیے مکتب میں جو بچے تعلیم حاصل کر لیتے
اس کے بعد یہاں سے نکلنے کے بعد وہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، کچھ بھی بنے، مگر ان کی زندگی میں ایمان اور اسلام باقی رہتا ہے۔ اور اگر یہ مکتب و مدرسے کی ابتدائی تعلیم اگر دینی نہیں ہے تو اس کے بعد جو تعلیم حاصل کرتے ہیں، ڈاکٹر بنتے ہیں تو نرے ڈاکٹر ہوتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں تو نرے انجینئر بنتے ہیں۔ اکثر وہ ہوتی ہے تعداد جو مسلمان نہیں بنتی، سب کچھ بنتے، لیکن الحمدللہ جہاں ابتدائی شروع کی تعلیم مکتب کی دینی مل جاتی ہے، پھر وہ کچھ بھی پڑھیں ان کا ایمان کوئی چھین نہیں سکتا ہے، وہ باقی رہتا ہے، ان کے دلوں میں ایمان رہتا ہے۔ بزرگ اور دوستو، مفتی راشد صاحب اعظمی دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمم ہیں۔ ابھی ایک پروگرام میں میں نے یہ بات جب کہی تو اس کے بعد مفتی صاحب نے بیان کیا تو انہوں نے کہا میں تو کہتا ہوں کہ عالم بننا، فاضل بننا، حافظ بننا یہ سب فرض کفایہ ہے، کر لو اچھا ہے، اور نہیں کرو گے تو کچھ لوگ کر لیں گے تو گنتی پوری ہو جائے گی، لیکن مکتب کی تعلیم یہ فرض ہے، فرض عین ہے، یہ کفایہ نہیں ہے۔ اس لیے ہر بچے کو دینی تعلیم، مکتب کی تعلیم دلانا ضروری ہے۔ آپ ہی نہ سمجھیں یہ مدرسہ بس ایسے چل رہا ہے، یہ معمولی نہیں ہے، بہت عام ہے، اور اس کی تعلیم بہت قیمتی ہے، اس لیے آپ کو اس کی طرف توجہ کرنا چاہیے۔ یہ مکتب اس انداز میں چلے جیسا چاہیے، اور اس طرح سے پڑھ کے بچے یہاں سے نکلے جیسے پڑھ کے نکلنا چاہیے۔ جب پوری بستی کے لوگ اس مدرسے پر توجہ دیں گے تو کم سے کم 5واں پڑھ کر نکلے تو ان کے اندر اتنی سمجھ آ جائے کہ اگر کبھی کوئی گمراہ کرنا چاہے تو اس کا جادو ان پر نہ چل سکے۔ وہ ایمان کے پکے ہوں، توحید کے پکے ہوں، رسالت کے پکے ہوں، ان عقیدوں کے۔ اس لیے بنیادی تعلیم ہے، اس کی طرف توجہ دیں اور اللہ تعالیٰ اس کا بہت اجر عطا فرمائیں گے، اور آپ کی آنے والی نسل انشاءاللہ ایماندار اور ایمان اور اسلام کی حفاظت کرنے والی ہوگی۔ یہ مجھے بات یاد آئی، اس پر میں نے عرض کیا، ورنہ ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارا مذہب اسلام ہے، اور اسلام مگر ایمان کے نہیں، اور ایمان مگر اسلام کے نہیں۔ دو چیزیں الگ الگ ہیں، اسلام اور ایمان، لیکن دونوں کا راستہ ایک ہی ہے۔ ایمان دل سے شروع ہوتا ہے، اللہ کی توحید کا اقرار، حضور کی رسالت اقرار، قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے اس کا اقرار، قیامت کا اقرار، یہ چیزیں بنیادی ہیں۔ ایمان ہے جو آدمی دل سے اقرار کر لے اور مان لے، وہ مومن ہے۔ لیکن دل میں آپ ایمان رکھے رہیے، جب تک ظاہر نہ کریں گے تو آپ کے اوپر مسلمان ہونے کا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا۔ کیا مسلمان ہے؟ کیا پتہ مسلمان ہے یا نہیں؟ ایمان ہے آپ کے اندر، لیکن جب یہی ایمان باہر آ جائے، اب اعلان اس کا اقرار کریں، ہم نماز پڑھیں اور روزہ رکھیں اور دین کی جو ضروری باتیں آپ اس پر عمل کریں، دنیا دیکھ لے، تب یہ ہوگا آپ مسلمان ہیں۔ تو مسلمان اعمال کا نام ہے، جب اعمال کرے تو مسلمان ہے، اور دل میں مانے اللہ کو رسول کو تو مومن ہے۔ لیکن مومن
जब तक नहीं होगा जब तक मुसलमान नहीं होगा, और मुसलमान जब तक नहीं होगा जब तक मोमिन नहीं होगा। ईमान दिल से शुरू होता है, आमाल पर मुकम्मल होता है, और इस्लाम ज़ाहिर से शुरू होता है, आमाल से, और दिल में मुकम्मल होता है, ये यकीन पैदा होता है। तो दोनों का रास्ता एक है, शुरुआत और इब्तिदा अलग अलग होती है। इसलिए ईमान को इस्लाम से और इस्लाम को ईमान से अगर जुदा कर देंगे तो मुसलमान बाकी नहीं रहेगा। ये बात रखें ज़हन में। उसके बाद आइए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का जलसा है। इसके बाद मुशायरा में होना है। मुझे कोई लंबी बात नहीं कहना है, मुख्तसर अंदाज में, लेकिन जब बैठा हूँ तो कुछ ज़रूरी बात कहना ज़रूरी है, इसलिए वो अर्ज़ करूँगा। बुजुर्गों और दोस्तों, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ हुकूक हम पर हैं। नंबर 1 पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज़मत हमारे दिल में हो। अगर आज़मत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हुज़ूर की आज़मत, कैसे आज़मत आएगी? अल्लाह के बाद कोई नहीं है जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा मर्तबा रखता हो। ऊंचा तो बहुत दूर, हुज़ूर जैसा मकाम नहीं रखता है अल्लाह के बाद। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब ये मकाम है तो हुज़ूर की आज़मत हमारे दिल पर, हमारे दिमाग पर छाई हो। अल्लाह के बाद कोई नहीं जो हुज़ूर है। हुज़ूर ऐसे आज़मत वाले कि बादशाहों के ताज हुज़ूर के कदमों में, बादशाहों के ताज, बल्कि मैं कहता हूँ सारी दुनिया की हुकूमत हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसी हुकूमत किसी को मिल जाए, लेकिन हुज़ूर की गुलामी न मिले तो उसकी बादशाहत का ताज हुज़ूर के नहीं, हुज़ूर के गुलामों की ठोकर में रखा। अगर समझे यह है आज़मत हुज़ूर की, मान लेना हुज़ूर की आज़मत हमारे दिल में बैठी हो। जब हुज़ूर की आज़मत होगी तभी तो मोहब्बत होगी। आज़मत नहीं इसके अंदर, उसके अंदर हुज़ूर की मोहब्बत नहीं आ सकती। हुज़ूर की आज़मत है। सहाबा किराम को देखो, हुज़ूर की मजलिस में बैठे होते थे तो ऐसे बैठे होते थे कि चिड़िया उनके सरों पर बैठ जाती थी। वो चिड़िया ये समझती थी ये कोई टीला है, ये कोई उजान है, ये लकड़ी की कोई शाख है, पेड़ की कोई शाख है। सर नहीं हिलते थे। सहाबा हुज़ूर की मजलिस में ऐसे दबक कर ऐसी आज़मत हुज़ूर के लेकर बैठते थे कि परिंदे उनके सरों पर बैठ जाया करते थे। वो आज़मत सीखना है तो सहाबा किराम से सीखो वो आज़मत, और जब वो आज़मत होगी तो हुज़ूर की मोहब्बत होगी। सहाबा किराम हुज़ूर से मोहब्बत करने वाले थे। अगर मैं मिसालें अर्ज़ करूँगा सहाबा किराम के वाक़यात अर्ज़ करूँ तो वो लंबा वक्त इसके लिए चाहिए। उससे आगे बढ़ते हुए मैं अर्ज़ करता हूँ हुज़ूर की आज़मत भी हो, हुज़ूर की मोहब्बत भी हो। अभी ये काफ़ी नहीं है, मोहब्बत और आज़मत काफ़ी नहीं है जब तक हुज़ूर की इताअत न हो। जब हुज़ूर की इताअत होगी तब ये सिलसिला मुकम्मल होगा। अल्लाह ने हुज़ूर को इसीलिए भेजा था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमा बरदारी की जाए, हुज़ूर का तरीक़ा अपनाया जाए, सुन्नत को अपनाया जाए। हुज़ूर की जैसी ज़िंदगी, हुज़ूर जैसा चेहरा, हुज़ूर जैसा लिबास, हुज़ूर जैसी चलत फिरत, हुज़ूर जैसे ताल्लुक़ात अपनों के साथ, रिश्तेदारों के साथ,
گھر والوں کے ساتھ، پڑوسی کے ساتھ اور دشمنوں کے ساتھ کیسے ہونا چاہیے، یہ حضور کی زندگی سامنے ہو پھر ویسی زندگی گزاری جائے۔ اور اگر ہمارے اندر حضور کا طریقہ نہیں تو عظمت دل میں ہو تو کیا فائدہ، محبت بھی ہو تو بیکار۔ محبت کے دعوے بہت ہوتے ہیں، دعوے زمین آسمان کے غلابے میں جاتے ہیں حضور سے محبت کے۔ یا رسول اللہ اگر ہم ہوتے ہم آپ کے لیے گردنیں کٹا دیتے، حضور اگر ہم ہوتے تو ہم اپنے آپ کو آپ کے لیے پامال کر دیتے، سب کرتے، لیکن یہ سب دعوے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے اخلاق ہم نہیں اپنا پا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو 5 وقت کی نماز معراج میں لے کے آئے تھے، وہ نماز ہم سے نہیں ادا ہوتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیز پیاری تھی ہم کو اس سے تعلق نہیں، اور اس کے بعد ہمیں حضور سے محبت ہے، حضور سے محبت ہے۔ ارے حضور کا جہاں خون بہائے تم تو پسینہ بھی نہیں بہاؤ گے۔ مسجد تک جانا آپ کے لیے دوبارہ ہے۔ ایک حضور سے محبت کرنے والا چلنا اس کے لیے مشکل ہے، مگر وہ چل گئے مسجد میں جاتا ہے، جماعت سے نماز پڑھتا۔ اللہ نے ہم کو ساری سہولت دی مگر ہم نہیں جاتے۔ یہی محبت ہے حضور کی۔ آپ کو یاد ہوگا اس صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، نابینا صحابی ہیں، مسجد میں جاتے اور جماعت سے نماز پڑھتے تھے۔ ایک دن حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ میں تو نابینا ہوں، اگر میں نہ جاؤں مسجد، میں اپنے گھر پہ نماز پڑھ لوں تو کیا اجازت ہے؟ تو حضور نے فرمایا، ہاں تم نابینا ہو، معذور ہو، تم نہ جاؤ، گھر میں پڑھ لیا کرو۔ تھوڑی دیر دور گئے تھے کہ جبریل امین آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ ایسے لوگ ہیں جن کی وجہ سے دوسروں کی نماز قبول ہوتی ہے، آپ ان کو اجازت دیتے کہ گھر میں پڑھ لیں۔ حضور نے کہا بلاؤ ان کو، بلاؤ۔ واپس بلایا، کہا عبداللہ تمہیں اذان سنتے ہو؟ کہاں اذان سنتے ہیں؟ کہا پھر تو مسجد میں آنا پڑے گا اور جماعت سے پڑھنا پڑے گا۔ ایسوں کے لیے یہ حکم ہمارے لیے کون سی معذوری ہے؟ ہم محبت رسول کی ہے، نماز کے جماعت کے ہم پابند نہیں۔ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز پڑھتے ہوں ہم نہ پابندی کریں، حضور کو پسند ہم کو نہ پسند، حضور کا لباس ہم نہیں استعمال کریں گے تو حضور سے محبت کیسی؟ یہاں تو اگر کسی کو کسی سے دوستی ہے تو وہ ایسے ہی کپڑے بنواتا ہے، نوجوان یہ ہمارا دوست ہے، ایسی ہی شرٹ ہوگی، ایسی ہی پینٹ ہوگی، ایسے ہی جوتے چپل ہوں گے، کیوں؟ اس سے ہم کو محبت ہے، اس سے محبت تو ہر چیز ویسی، لیکن آقا سے کیسی محبت ہے کہ ہم ویسی نہیں استعمال کرتے۔ کل میدان حشر میں حضور کا سامنا ہوگا، کیسے ہم سامنا کریں گے؟ دعوے محبت کے تھے لیکن ثبوت ہمارے پاس نہیں تھا، اس لیے محبت بیکار ہے جب تک اطاعت نہ ہو، فرما برداری نہ ہو۔ اور اطاعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ دے وہ کرنا ہے۔ مجھے یاد آیا حضور مسجد میں جو لوگ آ رہے تھے ان سے فرما رہے تھے، لوگ دوسرے آ رہے تھے، حضور نے زور سے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ ایک صحابی جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لا رہے تھے، وہ گٹر سر پہ رکھا تھا، مسجد کے پاس سے گزر رہے تھے، گھر جا رہے تھے،
حضور کی آواز سنی، بیٹھ جاؤ، تو وہیں بیٹھ گئے، مسجد کے باہر وہیں بیٹھ گئے۔ لوگوں نے کہا ارے گٹر رکھ کے تو بیٹھ گئے، اور کیوں بیٹھ گئے؟ کہ حضور کی آواز آئی تھی کہ بیٹھ جاؤ، تو میں نے سوچا اگر یہ لکڑیاں سر سے اتاروں گا تو حضور کے حکم کی تعمیل میں دیر ہو جائے گی، پتہ نہیں میری زندگی کا کیا بنے، میری زندگی آگے ہے یا نہیں، حضور کے حکم کی تعمیل میں دیر ہو جائے گی۔ ہوتے ماننے والے، تب اللہ نے قرآن مجید میں صحابہ کرام کی تعریف کی، ایک جگہ نہیں بہت ساری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی مدح کی ہے، تعریف کی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی۔ اس لیے بزرگوں دوستو، ہم اگر خواہش ہے ہماری کاش ہم حضور کے زمانے میں پیدا ہوئے ہوتے، دل بھی کے اندر یہ خیال پیدا ہوتا ہے کاش ہم پیدا ہوتے، حضور کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے، پھر ہم بھی دین کی خدمت کرتے۔ نہیں ہے۔ نمبر 1 پر تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو سارے انسانوں میں سے حضور کی صحبت کے لیے منتخب کیا تھا۔ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے ساری روحوں کو پیدا کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان میں جو سب سے اچھی اور نیک روحیں تھیں ان کو اپنی نبوت اور رسالت کے لیے چن لیا تھا۔ حدیث میں تفصیلی عرض کروں گا۔ پھر اس کے بعد انہی ساری روحوں پر اللہ نے نظر ڈالی، تو ان میں جو سب سے اچھے تھے اللہ نے حضور کی صحبت کے لیے چنا، صحابیت کے لیے چنا۔ یہ اللہ کا انتخاب تھا، کوئی اس میں گھسنا چاہے گھس نہیں سکتا، یہ اللہ کا چناؤ، اللہ کا انتخاب ہے، اس میں کون گھسے گا؟ یہ ہماری تمنا فضول ہے۔ آج ہم اگر اس زمانے میں ہوتے، حضور کو اپنی آنکھ سے دیکھتے، حضور کے جمال کو ہم برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ حضور کے جمال جہاں کو دیکھ کر نہ ہماری آنکھیں تاب لاتی اور نہ ہمارا دماغ اسے برداشت کر سکتا۔ یہ تو اللہ نے خصوصی قوت ان کو دی تھی صحابہ کو، جو حضور کا جمال دیکھ کر برداشت کر سکتے تھے اور حضور کے اشاروں پر اپنا سر ہتھیلیوں میں لے کر چلتے تھے۔ آقا آپ کا اشارہ ہو، یہ سر ہمارا نچھاور ہے، اس کے لیے آج کون کرے گا؟ 5 وقت کی نماز ادا نہیں کر پاتا، حضور کے لیے ہم نے گردن کٹائے گا۔ صحابہ اشارہ دیکھتے تھے، آقا کی منشا کیا ہے، حضور کیا چاہتے تھے۔ ایسا لگتا تھا صحابہ کی جان اپنی ہے ہی نہیں ہے، ان کے اندر یہ احساس ہی نہیں ہے کہ ہم زندہ رہیں۔ یقیناً صحابہ زندہ رہنا چاہتے تھے، اپنی زندگی حضور کے اشاروں پر نچھاور کرنا چاہتے تھے۔ صحابہ وہ تھے بزرگوں اور دوستوں، اس لیے ہمارا آئیڈیا، ہمارا نمونہ ہر معاملے میں حضور کی زندگی، اور پھر حضور نے اپنی بات کے لیے جو انسانی نمونہ 1,24,000 انسانوں کا تیار کر دیا، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین۔ اگر ہم اس لائق ہوتے کہ حضور کے جمال کو ہماری آنکھیں برداشت کر سکتی، ہم اس جمال کو اپنے دل پر برداشت کر سکتے، تو اللہ ہم کو پیدا کرتا۔ ہم اس لائق نہیں تھے کہ حضور کے وقت میں پیدا ہوتے، ہم اس زمانے کے لائق تھے، اس لیے اس زمانے میں اللہ نے ہم کو پیدا کیا۔ جو اللہ نے جہاں پر جس کو پیدا کیا وہ وہیں کے لائق تھا۔
ہم سوچتے مکے میں کیوں ہم نہیں پیدا ہوئے، مدینے میں ہم کیوں نہیں پیدا ہوئے، ہم یہاں کیوں اتنی دور پیدا ہوئے۔ اللہ کو ہم کوئی رائے نہیں دے سکتے، لیکن خواہش اور تمنا کیسی آپ کی یہ اللہ دیکھتے۔ لیکن اللہ کا یہی مناسب تھا کہ اللہ ہم کو یہاں پیدا کرتا، اور مکے میں رہ کے یاد رکھو اللہ کا گھر ہے، اور اگر وہاں اللہ محروم کر دیتا ہم کہیں کے نہ رہتے۔ میں نے سنا ایک ڈرائیور تھا، گاڑی پر ایک عالم بیٹھے تھے، وہ جا رہا تھا تو ڈرائیور پوچھتا ہے آپ لوگ کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا بیت اللہ جا رہے ہیں۔ کعبے کا طواف کریں گے؟ کعبے کے لیے طواف کرتے ہو؟ میں تو 30 سال ہو گئے یہاں گاڑی چلاتا ہوں، ایک بار بھی نہیں گیا، آپ لوگ کیوں جاتے ہو؟ وہاں رہ کر اللہ نے اس کو محروم کر دیا۔ اگر ایسا ہوتا تو کیا ہوتا؟ اللہ نے یہاں رکھا، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ قبول کرتے رہتے۔ یہ اللہ کی مہربانیاں ہمارے ساتھ، اس لیے جو اللہ نے جہاں جس کو پیدا کیا وہ وہیں کے مناسب تھا، اس لیے ہمیں یہاں سے بھگانے کی کوشش نہ کرے کوئی۔ ہم خود سے نہیں پیدا ہوئے ہیں ہندوستان میں، ہم کو جس نے ساری دنیا کو پیدا کیا اسی نے یہاں پیدا کیا ہے۔ اگر کوئی یہ کوشش کرے گا تو یہ اس سے مقابلہ کرے گا، پیدا کرنے والے سے، ہم سے مقابلہ نہیں۔ پیدا کرنے والا جانے اور پھر نکالنے والے وہ جانے، اللہ سے مقابلہ کریں گے۔ اس لیے ایسی کبھی سوچنا نہیں کہ ہم کو یہاں سے نکال دو، اور جس دن ہم یہاں نہیں ہوں گے اس دن یہاں اللہ کے باغی اور دشمن بھی نہیں رہ پائیں گے۔ یہ صدقہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ان کے امتی یہاں ہیں تو ان کے صدقے میں اور بھی جو اللہ اور رسول کے باغی ہیں وہ جی رہے ہیں، انہی سے صدقے میں کھانا، پانی، سانس لینے کو، ہوا اور زمین پر چلنا، ترقیات نصیب ہو رہی۔ اللہ اور رسول دشمنوں کو جس دن اللہ اور رسول کے محبین اس زمین پر نہیں ہوں گے تو دشمن بھی اس زمین پر نہیں رہیں گے۔ یہ وعدہ ہے اللہ کا، جب ایک بھی نہیں ہوگا اللہ اللہ کہنے والا تو اس زمین کو اللہ تعالیٰ توڑ دیں گے، آسمان کو گرا دیں گے، دنیا ختم کر دیں گے۔ اس لیے احسان مانو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ گستاخیاں کرو گے حضور کی شان میں تو اپنا نقصان کرو گے، حضور کو کچھ نہیں بگڑتا۔ ایسا ہے جیسے کوئی دل میں تمہارے جیسا بے خوف کھڑا ہو کر اور سورج میں تھوکے تو تھوک اسی کے چہرے پہ آئے گا، سورج کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ حضور کی شان میں کوئی اگر بدتمیزی کرے گا وہ لوٹ کر اسی کی طرف آئے گی، حضور کو کچھ نہیں بگڑنے والا۔ میں ضرور دوستو یہ چند باتیں مجھے یاد آ گئی تو میں نے عرض کر دیا۔ میں نے آیت کریمہ پڑھی تھی، شروع کے اندر اللہ فرما رہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے بہترین نمونہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود ہے۔ اس لیے ہم کو دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے بہت حضور کی سیرت موجود ہے، ہماری زندگی انشاءاللہ اس پر چل کے کامیاب ہو جائے گی۔ جب یہ کر لیں گے تو عظمت، محبت اور اطاعت تینوں چیزیں ہوں گی تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اور دو ہوں پہلے والی اور تیسری نہ ہو اطاعت تو پہلی دو بھی بیکار ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان گزارشات کو قبول فرما لے، سارے جمع ہونے والوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس آج کے اجتماع کی برکت سے اس پوری بستی کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ یہاں علم دین کی اور دین پہ عمل کی چرچے ہوں، ہر گھر میں
دین کی روشنی ہو اور سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہو اور حضور کی اطاعت کرنے والے ہو. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے ہر آدمی کو عمل کی توفیق عطا فرما دے. کہنے والا سننے والوں سے زیادہ محتاج ہے اس کا. اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بھائی بہت اچھے اچھے شعراء کرام آئے ہیں. مشاعرے کو آپ کھیل اور ہنسی نہ سمجھیں گے. میں نثر میں بیان کرتا ہوں وہی چیز ہمارے شعراء اسی دین کو اپنے انداز میں اشعار میں بیان کرتے ہیں. دین یہ بھی ہے، دین وہ بھی ہے جو بیان ہوگا بڑے ادب اور احترام کے ساتھ. آپ حضرات بیٹھیں گے، ابھی تقریر ہوگی مفتی صاحب کے بیان کے بعد انشاءاللہ مشاعرہ بھی آپ اطمینان کے ساتھ سماعت فرمائیں گے.